اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، جہاں معاون خصوصیت اطارر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو اعتراضات آج تحریری طور پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اٹھائے ہیں وہ بڑی سنجیدہ اور سنگین نوعیت کے ہیں۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پہلا بینچ تھا 7 رکنی، جس نے سوو موٹو کیس میں الیکشن کرانے کے آرڈر جاری کیے تھے، وہ فیصلہ 4-3 سے آ چکا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ، ان کے آرڈرز آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہم 4-3 سے ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں، اور جورسڈکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی۔ یہ کیس واپس ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ سوو موٹو نوٹس اس کیس میں نہیں لے سکتی۔ جب 4-3 سے سوو موٹو کیس مسترد ہو چکا تو پھر یہ جو پٹیشن آئی ہے عمل درآمد کے لیے، اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ اس لیے یہ بینچ جو کیس سن رہا ہے اس کی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ 4-3 کے فیصلے سے پچھلا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس لیے یہ پروسیڈنگ آگے نہیں چل سکتی۔ یہ پہلی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے تحریری طور پہ آج وفاقی حکومت نے کروائی ہے۔ 4-3 کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جب 7 رکنی بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو اس سے پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے رضاکارانہ طور پہ کیس سننے سے معذرت کی تھی، اس لیے ان کو اب بھی اس کیس سننے سے معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے پچھلی دفعہ جب غلام محمود ڈوگر کے کیس میں، سی سی پی او لاہور کے کیس میں انہوں نے یہ سوو موٹو کے لیے الیکشن والا کیس ریفر کیا تھا۔ تو اس لیے جب رضاکارانہ طور پہ وہ پچھلے کیس میں معذرت کر چکے تو اس کیس سے بھی ان کو معذرت کر کے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ بھی تحریری طور پر درج ہے 4-3 کی میجورٹی سے جو مسترد ہونے والی بات، اور اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب کا اس بینچ سے علیحدگی کا مطالبہ بھی اس درخواست کے اندر باقاعدہ طور پہ آج تحریری طور پہ وفاقی حکومت نے کروایا ہے۔ تیسری بات جو اہم بات ہے جو تحریری طور پہ وفاق نے اعتراض جمع کرایا ہے وہ 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر ہے۔ 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر یہ کہتا ہے بڑے واضح طور پہ، بڑی کلیئرلی، کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی پروسیڈنگ کرنی ہے اس کے رول فریم ہونے چاہیے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے رول فریم ہونے چاہیے، سوو موٹو کہاں کب کیسے لیا جا سکتا ہے اس پہ رول فریم ہونے چاہیے۔ ایک جوڈیشل آرڈر 29 مارچ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آ چکا جو فیلڈ میں ہے، جو اس وقت ایک لیگل اور ویلڈ آرڈر ہے اور وہ فیلڈ ہولڈ کرتا ہے۔ مزید تحریری طور پہ جو اعتراضات جمع کرائے گئے اس میں یہ بھی بات درج ہے کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جوڈیشل آرڈر کو ایک انتظامی آرڈر کے تحت اس کی نفی کی گئی، اور یہ روایت ڈلنا کہ ایک انتظامی آرڈر ایک جوڈیشل آرڈر کو سپرسیڈ کرے یا سیٹ اسائیڈ کرے یا اس کی نفی کرے، یہ ایک انتہائی غلط روایت ڈل گئی ہے جس کی قانون کے اندر، آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ملک کا جوڈیشل سسٹم اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ انتظامی آرڈرز کے ذریعے جوڈیشل آرڈرز کو اوور رول کرنا شروع ہو گئی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جوڈیشل آرڈرز کو انتظامی آرڈرز کے تحت اوور رول کرنا شروع ہو گئے تو پورے ملک کا جو انصاف کا اور عدل کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ایک انارکی کی صورتحال ہوگی۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وفاق جو ہے
وہ کسی जुडिशल ऑर्डर पे इंतजामी ऑर्डर पास करके उसको ओवररूल कर दे। इसलिए जो रजिस्ट्रार का इंतजामी ऑर्डर है जिसने काजी फायजीसा के 29 मार्च के ऑर्डर को ओवररूल किया, उसकी कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है, रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है, और इस दरख्वास्त के अंदर ये बात दर्ज है कि वो ऑर्डर ब्लेटेंटली गलत था और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है सर्कुलर के जरिए, और काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई मजीद आगे नहीं चल सकती। ये बात भी तहरीरी तौर पर दर्ज है। इससे आगे चलिए, जो अगली बात है वो बड़ी अहम है, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से ये सबमिशन की है कि क्योंकि ऑनरेबल 9 जज साहिबान इस मामले पे अपना कोई ना कोई जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी किसी ना किसी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब को और मुनीब अख्तर साहब को भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुनीब अख्तर साहब का पहले आ गया कि मुनीब अख्तर साहब इजाजुल एहसन साहब का पहले आ गया कि क्योंकि वो रिक्यूज पिछले केस में कर चुके थे, इस केस से अलहदगी इख्तियार करें, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब क्योंकि वो भी इस मामले पे माइंड भी डिस्क्लोज कर चुके हैं, 4-3 का ऑर्डर भी आ चुका है, काजी फायजीसा का ऑर्डर भी आ चुका है, इसलिए इन दोनों को भी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और ये केस आगे नहीं सुनना चाहिए। इन तमाम तर बातें करने के बाद जो वफाक ने आर्टिकल 224 की बात की है वो बड़ी अहम है कि आर्टिकल 224 आइन का वो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट देता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, और ये इस बात की दलील है कि तमाम मुल्क में इलेक्शंस बैक वक्त होंगे। किसी एक सूबे में या वफाक में कोई सियासी हुकूमत ना हो जो किसी दूसरे सूबे में या वफाक में इलेक्शन पर असर अंदाज हो सके या बतौर सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सके। आर्टिकल 224 के होते हुए गुंजाइश नहीं है कि अलग-अलग इलेक्शन किए जाएं, और ये बात भी इस दरख्वास्त में दर्ज है कि पंजाब असेंबली को तोड़ा गया पॉलिटिकल मोटिव के तहत, और उसमें नेशनल असेंबली के इलेक्शन पर असर अंदाज होने की एक कोशिश है। तो इसलिए आर्टिकल 224 बैक वक्त इलेक्शंस की बात करता है, वो भी इसमें दर्ज है। इसमें सदर मुमलिकत की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज किया गया है, और ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट अनाउंस की थी, और उसके बाद जब हालात देखे गए तो इसमें फिर रद्द बदल की गई। जो 3 मेन इसमें इस्तदाएं की गई हैं वो ये की गई हैं कि ये पिटिशन क्योंकि 4-3 से पिछली डिसमिस हो चुकी, ये केस ना सुना जाए। दूसरा, काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये केस आगे ना चलाया जाए, और तीसरा, क्योंकि तमाम जज साहिबान 9 जज साहिबान अपने राय का इजहार कर चुके, अपना जहन दे चुके, जो बाकी 6 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने अभी तक इस मामले पे ना अपनी राय का इजहार किया है, ना इस मैटर को डिसाइड किया है, ना कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है, 6 रुकनी बेंच बाकी जज साहिबान का उन 9 को निकाल के वो तश्कील दिया जाए, और जितने भी आईनी और कानूनी निकात हैं, जो 4-3 का डिसीजन है, जो काजी फायजीसा का ऑर्डर है, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की गई है, और जो जज साहिबान ने रिक्यूज किया है, तो जो 6 जज साहिबान हैं रिमेनिंग वो इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज करें और वो इन पिटिशंस को सुने। हमारी ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं जो वफाकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पे की हैं वो आपके सामने रख दी। ये तमाम तर चीज़ें आइन, कानून और जुडिशल ऑर्डर्स के तहत हैं। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जो एक लेजिस्लेशन आर्टिकल 184(3) के हवाले से कर चुका, सुओ मोटो के हवाले से कर चुका, बेंचेस की तश्कील के हवाले से कर चुका। वो सदर मुमलिकत के पास बिल पेंडिंग है, मगर सदर मुमलिकत उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो पार्लियामान में आएगा, जॉइंट सिटिंग से मंजूर होगा, और उसके बाद फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस वो बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे। अब मैं PDM और हुकूमती इत्तेहाद के मामले पर आता हूँ
کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں، اس اعلامیے میں یہ درج تھا کہ حکومتی اتحاد کی تمام جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کرتی ہیں۔ اب عدم اعتماد عدالت کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں اور جو قانونی نکات ہم اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کورٹ کے سامنے کریں گے، وکلا وہاں پر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، اور تمام تر ہماری معروضات وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کورٹ کو بتانا ضروری ہے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ پروسیڈنگ انلیگل ہے، یہ نہیں چل سکتی اور اس کو نہیں چلنا چاہیے۔ اس پر فیصلہ آ چکا ہے 4/3 کا، اس پہ 29 مارچ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بینچ ہماری یہ جو تحریری اعتراضات ہیں وفاق کی طرف سے، ان پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 224 کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ہمارے تحریری اعتراضات کو تفصیل سے سنا بھی جائے گا، تحمل سے سنا جائے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر فرمایا جائے گا۔ اگر آپ کی 4/3 والی منطق مان لی جائے تو یہ فیصلہ 9 رکنی بینچ کے پاس کرنے جانا چاہیے کہ 9 رکنی بینچ کو فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس میں جو 9 رکنی بینچ تھا جس نے انیشل طور پہ سماعت کی، 2 جج صاحبان نے بغیر کچھ کہے رضاکارانہ طور پہ بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ 4 جج صاحبان آرڈر دے چکے اس پٹیشن کے خلاف، 3 دے چکے اس کے حق میں۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ 9 جج صاحبان آلریڈی اس پروسیس کا حصہ ہیں، پیچھے 6 جج صاحبان بچتے ہیں جن کو یہ قانونی نکات کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنا دینا چاہیے۔ ایک ایک کر کے جو ہے وہ منہ موڑ رہے ہیں الیکشن کی جانب، عوام میں جائے، عوام آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے اور جائیں گے۔ الیکشن کیمپین کا آغاز مریم نواز شریف صاحبہ کر چکی، کھڈیاں کا ایک تاریخی جلسہ آپ نے دیکھ لیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ 63A کی غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ نے کی کہ منحرف اراکین ووٹ جو ڈالیں گے وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کی 2 سزائیں کہ آپ اپنی سیٹ سے بھی جائیں گے، آپ کا ووٹ گنتی میں شمار بھی نہیں ہوگا، اور پھر پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کو ڈالا گیا۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو پنجاب میں 63A کی غلط تشریح سے بنی، ورنہ ہماری حکومت ہوتی۔ یہ ساری اسکیم آف تھنگس یہ زبردستی ہے، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ زبردستی اپنی مرضی پہ اپنے ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مگر IMF کی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ٹائم پہ الیکشن ہوگا۔ اس کی ڈیٹ 8 اکتوبر آ چکی ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک جائز تاریخ ہے۔ جی اچھا سر، آپ نے کہا کہ 4/3 والا فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس 9 رکنی بینچ نے آرڈر لکھا تھا کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے، تو کیا وہ آرڈر نہیں مانتے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے جو نئے بینچ کی بات ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 6 رکنی بینچ بنا دیں۔ 6 رکنی بینچ کا یہ ہوگا کہ جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک اختلاف رائے کورٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ کورٹ بری طرح تقسیم ہے، کورٹ کے اندر تنازع ہے۔ آج تک دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پیر والے دن نیا سورج طلوع ہوگا، فل کورٹ میٹنگ ویکینڈ پہ نہیں ہو سکی، فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہر حال میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 رکنی بینچ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ صاحب ظاہر ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز دونوں کے وکلا آمنے سامنے ہیں، کیا تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے ذاتی جماعت سپریم کورٹ پہ چڑھائی نہیں، دیکھیے چڑھائی کا تو کوئی نہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ میرا خیال ہے اس کا کوئی خدشہ ہے۔ وکلا موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی اپنی بات کریں گے، ہمارے بھی وکلا ہیں، ان کے بھی موجود ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محاذ آرائی کی صورتحال ہے۔ ہم سارے بار کے ممبرز ہیں، ہم سارے لائسنس ہولڈرز ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی بھی عزت کریں گے اور کورٹ کی بھی عزت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ طاہر صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 9 رکنی جو بینچ آلریڈی اس کیس کا حصہ بن چکا تھا، آج جسٹس منیب اختر نے بھی کہا کہ اگر 4/3 کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر معاملہ 9 رکنی بینچ کی طرف جائے گا۔ اگر 9 رکنی بینچ کی طرف دوبارہ یہ فیصلہ جاتا ہے تو کیا اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ میں اگر اعجاز الحسن صاحب شریک ہوتے ہیں، بظاہر علی اکبر نقوی صاحب شریک ہوتے ہیں جو آلریڈی اپنا مائنڈ دے چکے، جن کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر ہو چکا، تو میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اعجاز الحسن صاحب کو تو خود گریس شو کر کے یہاں سے ریکیوز کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں بضد ہے اس بینچ میں بیٹھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم نے تحریری طور پہ استدعا کی ہے کہ باقاعدہ 6 رکنی بینچ بنایا جائے اور وہ قانونی نکات کا فیصلہ کر دے۔ بہت شکریہ۔ نیچے
देना अच्छा साइड पर रख दिया ना भाई साहब भाईजान गुस्सा ना करें आप कहते तो उठा ही देते जी खैर है कोई बात नहीं गुस्सा ना करें यार हौसला रखें थोड़ा जी बिल्कुल इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।